أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. کل یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیینہ بن حصن فزاری نے کہا تھا کہ آپ کے پاس غریب غربا لوگ بیٹھتے ہیں تو اس لیے ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے میں عار محسوس ہوتا ہے، لہٰذا آپ ان غریبوں کو اٹھائیں تاکہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ کی باتیں سنیں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر انسان کے جہنم سے بچنے کی ایک انتہائی درجے میں خواہش تھی، تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ ان کو باتیں سننے کا موقع ملے اور شاید یہ بھی ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ جم کے بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جو سارا دن مجھے پکارتے ہیں، صبح کو بھی رات کو بھی، اور صرف مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے گا، کہیں آپ ان کو ایمان میں داخل کرنے کے شوق میں اپنے ان جان نثاروں سے منہ موڑ لیں. اور یہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس کا دل تو میری یاد سے غافل ہے، یہ تو خواہش کا غلام ہے اور یہ تو نافرمان قسم کا آدمی ہے، لہٰذا آپ اس کی بات بالکل مت مانیں اور ان سے کہیں اللہ نے حق بھیج دیا ہے، ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اگر تم بغیر ایمان کے مرے تو تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اور وہ آگ اتنی خوفناک ہے کہ جب اس میں کوئی ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اس طرح سے جیسے کوئی شخص کسی شامیانے میں بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، تو چاروں طرف سے شامیانے نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اس طرح جہنم کی آگ اس کو گھیر لے گی. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی قیمت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کافروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، کافروں کی تعریف کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کافر ایسے ہم گئے امریکہ میں، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، ہم گئے UK میں، ہم گئے فرانس میں، وہاں ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا. وہاں کے ڈسپلین سے، وہاں کی سڑکوں سے اور وہاں کی
فیکٹریوں سے اور وہاں کی چمک دمک سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کی برائیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو لوگ غیر ممالک کی تعریفیں کرتے ہیں اصل میں ان کے دل دنیا سے متاثر ہیں، اسلام سے متاثر نہیں ہیں، دین سے متاثر نہیں ہیں۔ چونکہ دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہیں تو جہاں ان کو چمک دمک نظر آتی ہے وہیں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، وہیں کی تعریف میں پل باندھتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں اسلام ہے، یہاں ایمان ہے، اگرچہ نمازی تھوڑے ہیں لیکن دلوں میں ایمان ہے اور لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف سے اذانوں کی ایک گونج ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی عظمت ہو، آخرت کی عظمت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات طے فرما دی کہ ساری دنیا بھی کفر کے سردوں سے بھر جائے تو وہ ایک غریب مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک غریب مسلمان ساری دنیا کے کافر سائنسدانوں سے، ساری دنیا اگر کافر ڈاکٹروں سے بھر جائے اور کافر سائنسدانوں سے بھر جائے، کافر پڑھے لکھوں سے بھر جائے، اور ایک مسلمان جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے اپنا نام بھی لکھنا بھی نہیں آتا، دستخط کرنا بھی نہیں آتے، نہ اسے کوئی فن آتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہے مسلمان۔ یہ ایک مسلمان ان دنیا کے سارے سائنسدانوں سے، ان دنیا کے سارے ڈاکٹروں سے، ان دنیا کے سارے مالداروں اور پڑھوں لکھوں سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہے۔ یہاں سے اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، ایک اصولی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا قائد اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اپنا امام مت بناؤ جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہے۔ ہم نے اپنے امام ایسے بنا لیے، اپنے لیڈر ایسے بنا لیے، اپنے قائد ایسے بنا لیے کہ دل تو اللہ کی یاد کو کیا کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتے، حرام اور حلال کی ہی ان میں تمیز نہیں ہے، اچھے برے کی ان میں تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز ہی کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کو امام مت بناؤ، ایسے کو اپنا قائد اور اپنا لیڈر مت بناؤ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، اور اس کی زندگی میں حدود شرعیہ نہیں ہے، بس اس کے جی میں جو آتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں سے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی زندگی گزارنے والا، حرام کاری کی زندگی گزارنے والا، اس کا لیڈر ہونا کتنا برا ہے۔ اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنا پیر کس کو بنائے، اپنا مرشد کس کو بنائے۔ مرشد کے کوائف اور پیر کے کوائف ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جس کا دل اللہ سے غافل ہو اس کو پیر نہیں بنانا چاہیے، اس کو مرشد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پیر بنانے کی پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، اس کو اللہ کا دھیان حاصل ہو، اللہ کی نسبت حاصل ہو، اللہ کا تعلق حاصل ہو، اس کو اس کی باتیں سن کے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو، اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو، اس سے مل کر اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو۔ ایسے کو پیر بنانا چاہیے، ایسے کو مرشد بنانا چاہیے۔
वत्तबअ हवाहु, और जो ख्वाहिश का ग़ुलाम हो वो पीर नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे लोगों को अपना पीर बना लेते हैं कि जो बेचारे नमाज भी नहीं पढ़ते, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते, और औरतों से मिलते हैं, औरतों से मुसाफे करते हैं, औरतों से पाँव दबवाते हैं और औरतों के साथ बैठ के गप्पे लगाते हैं। ऐसों को अपना पीर बना लेते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं, उनसे धागे पड़वाते हैं, उनसे पानी दम करवाते हैं। बताइए कितनी बड़ी हिमाकत है। जिसकी ज़िंदगी खुद दीन से हटी हुई है तो वो आपको दीन पे कैसे लाएगा? जो खुद अल्लाह से कटा हुआ है वो आपको अल्लाह के साथ कैसे जोड़ेगा? इसलिए किसी को अपना रहबर और रहनुमा और अपना पीर व मुर्शिद बनाने के लिए ये बात देखना ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी ख्वाहिश के ताबे है या सुन्नत के ताबे है, उसके दिल में दुनिया है या उसके दिल में अल्लाह है। ये दो चीज़ें देखना ज़रूरी है। बल्कि तीसरी चीज़ भी देखना ज़रूरी है, वकान अमरुहु फुरता, उसकी ज़िंदगी हुदूद शरइया के अंदर गुज़र रही है या हुदूद शरइया से हट के गुज़र रही है। शरीयत मुतहरा ने हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें हुदूद अता फरमाई है, बॉर्डर दिया है। जैसे पाकिस्तान की सरहद है, पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, उसके अंदर पाकिस्तान है, बाहर कोई और मुल्क शुरू हो जाता है। इसी तरह इस्लाम ने, अल्लाह ने हमारे लिए हुदूद मुकर्रर की हैं, हुदूद मुकर्रर की हैं। उन हुदूद के अंदर रहना ये इस्लाम है, उन हुदूद से बाहर निकलना ये नाफरमानी है, फिस्क व फुजूर है। इसकी मिसाल बिल्कुल आसान यूँ समझें कि जैसे आजकल हमारे यहाँ रोज़े का टाइम शुरू होता है, सुबह सादिक शुरू होती है, हमारा जो सायरन बजता है वो 4:41 पे, 4:41 पे आज सायरन बज गया था, बल्कि 40 पे सायरन बज गया था। तो अब 4:40 तक तो खाना ठीक है, उसके बाद खाना ये हुदूद शरीया से तजावुज़ है। इसी तरह मगरिब का टाइम आजकल 6:51 है, तो 6:51 तो 6:51 के बाद खाना ये तो ठीक है, लेकिन 6:51 से पहले खाना खा लेना ये हुदूद शरीया से तजावुज़ है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जिसको हम अपना रहबर बना रहे हैं, अपना लीडर बना रहे हैं या अपना पीर और मुर्शिद बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी हुदूद शरीया की पाबंद है कि नहीं है। अगर वो हुदूद शरीया की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इस लायक है कि हम उसको हुकूमत दें, हम उसको अपना लीडर बनाएं, हम उसको अपना हाकिम बनाएं और अपना पीर व मुर्शिद बनाएं। आगे अल्लाह ताला ने जो लोग कुफ्र और फिस्क व फुजूर की ज़िंदगी गुजारते हैं उनका अंजाम बताया कि उनका अंजाम कितना बुरा है। उनके लिए जहन्नम की आग है और जहन्नम की आग के शामियाने कनाते और खेमे हैं और हज़ारों बरस प्यासे रहेंगे और पानी मांगेंगे। जब पानी मिलेगा तो वो भी जहन्नमियों का खून और पीप होगा जो चेहरों को भून देगा और वो बहुत बुरी रहने की जगह है। आगे ईमान वालों को जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा उसके बारे में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए तो हम अच्छा अमल करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करते। एक इंसान अच्छा अमल करे, अल्लाह उसके अमल को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह उसका ज़रूर उसको बदला दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी देते हैं। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, यही हैं वो लोग कि जिनके लिए हमेशा रहने के बागात हैं, उनके नीचे दरिया बहते होंगे। यानी ये जो महल्लात होंगे ना, जन्नत के जो महल्लात होंगे वो दरिया के किनारे पर होंगे। दरिया के किनारे पे रहने के बहुत फ़ायदे हैं। दरिया के किनारे पे रहने से आबो हवा साफ़ सुथरी रहती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और फ़िज़ा खुशगवार बनती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमेशा रहने के जो बागात होंगे ये जन्नत वाले उनमें रहेंगे, ईमान आमाल वाले उनमें रहेंगे
ان کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے زیور پہننا ٹھیک نہیں ہے، سونے کا بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی اور چیز کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بس انگوٹھی کی اجازت ہے، اور وہ بھی چاندی کی ہو، اس کی بھی مقدار ہے، مقدار سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے زیور پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی نے کسی کو دیکھا کہ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، لوہے کی انگوٹھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مالی ارا علیک حلیت اہل النار، کیا بات ہے تم نے جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے، لوہے کی انگوٹھی۔ لوگ سستی کے چکر میں لوہے کی، اسٹیل کی انگوٹھی، تانبے کی، پیتل کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے بازوؤں میں اسٹیل کے کنگن پہنتے ہیں، اسٹیل کے کنگن، لوہے کے کنگن، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مردوں کو دنیا میں زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ زیور تو جنت میں پہنیں گے، جنت میں پہنیں گے، اور جنت میں اللہ پہنائے گا، سونے کے زیور پہنائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت والوں کا لباس گرین کپڑے ہوں گے، گرین، سبز رنگ کے کپڑے، یہ بھی جنت کا لباس ہے۔ سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے، اور وہ ریشم کے ہوں گے، اس میں باریک ریشم بھی ہوگا اور گاڑھا ریشم بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، باریک بھی ہوگا، اور تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے، بڑے مزے کے ساتھ، جیسے چودھری بن کے بیٹھتا ہے نا آدمی، ریلیکس ہو کے، بے فکر ہو کے، اس طرح تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور وہ ریشم کے ہوں گے، بازوؤں میں ان کو سونے کے کنگن ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے۔ نیکی کا زمانہ تھوڑا سا اور مزے کا زمانہ ہمیشہ ہمیشہ کا، کتنا اچھا سودا، کتنا نفع کا سودا ہے۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے ان کی محنتوں کا، ان کے ایمان کا، اعمال کا۔ وحسنۃ مرتفقہ، اور کتنی اچھی رہنے کی جگہ ہے جنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا شوق عطا فرمائے، اور جنت کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔